دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 52۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں وائٹ لیلی کے پھول دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ کس نے رکھے ہیں۔ اسے یوں حویلی میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ کھانا مائرہ نے بنایا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا جب کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر وہ بند آنکھوں سے مسکرا دیا۔ آ جائیں، وہ وہیں لیٹے بولا جب مائرہ اس کی کافی لیتے اندر آئی۔ آپ کی کافی شاہ۔ وہ مگ سائڈ پر رکھی ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آئی۔ جب شاہمیر نے اٹھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے سینے سے لگتے وہ جو اتنے دنوں سے کنٹرول کیے ہوئے تھی رو پڑی۔ مائرہ، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے اسے روبرو کرتے بولا، آپ بہت برے ہیں شاہمیر۔ 1 مہینے کا کہہ کر اتنے دنوں بعد آئے ہیں۔ میں نے اتنا مس کیا آپ کو۔ آئندہ آپ کبھی بھی اتنی دور نہیں جائیں گے مجھ سے، اور نہ ہی اتنے دنوں تک میں آپ کو جانے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو شاہمیر نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ کام زیادہ ہو گیا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں کیوں اتنے دن اپنی زندگی سے دور رہتا۔ وہ اس کا سر شدت سے چومتے بولا، آپ کی کسز بھی ختم ہو گئی تھیں۔ آپ نے 1 مہینے کی کسز دی تھی، باقی کے 10 دن کی کسز چاہیے مجھے ابھی اسی وقت۔ میری انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ 10 دن بہت مشکل سے گزارے ہیں میں نے۔ اب جلدی سے مجھے میرا انرجی ڈرنک دیں۔ وہ آنسو صاف کرتے بولی تو شاہمیر نے مزید اسے سینے میں بھینچ لیا۔ آپ 20 دن کی کسز لے لیجیے گا، لیکن رونا بند کریں پہلے، ورنہ میری انرجی لو ہو جائے گی۔ وہ اس کا سر سہلاتے بولا، اوکے، نہیں رو رہی، دیکھیں۔ اس کے سامنے آتے چہرہ صاف کرتے بولی۔ جب شاہمیر نے دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے، اسے اپنے بازوؤں میں لیا، تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو شاہ۔ وہ اس کی داڑھی پر بوسہ دیتے بولی، تجھے دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے چاند پہ کالے بادل ہوں۔ تیری گوری رنگت، حسن بتاب، یہ کالی داڑھی، کیا کہنے جناب۔ یہ تیری کالی داڑھی میرے نصیب کا روشن تارا۔ تیرے حسن کی مانگ بہت اونچی، اس پہ سجی لاکھوں کی یہ بہار۔ یہ بال جتنے تیری داڑھی کے، میرے روشن روپ ستارے کے۔ میں گن نہ پاؤں اپنی خوش بختی، میرے نصیب میں ساری تیری زندگی۔ یہ سنت نبی جو ہے تیرے چہرے پہ جچتی ہے۔ میں دیوانی تیرے ہر روپ کی، لیکن اس سیاہی کی کیا بات ہے۔ یہ تو سمجھا جاتا ہے سیاہی کو بدبختی، لیکن روشن میرا نصیب اس سے ہوا، یہ پاک غلاف کے جیسے میری قسمت کو چمکا گئی۔ وہ اس کی داڑھی کو دیکھتے کھوئی سی بولی تو شاہمیر ہنس دیا، پگلی جھلی، لیکن صرف میری۔ وہ اسے دوبارہ سینے سے لگاتے بولا تو مائرہ نے سکھ کا سانس لیتے آنکھیں موند لیں۔ سب لائن میں کھڑے کانپ رہے تھے، سب کی شامت جو آئی ہوئی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس دن فبیہہ کے بارے میں وہ بکواس کس نے کی تھی؟ وہ غصے سے بولا تو سب گھبرا گئے۔ سر، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہی ویٹرس جو اس دن فبیہہ کے بارے میں بول رہی تھی ڈرتے ڈرتے بولی۔
اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی روتے ہوئے آگے آئی۔ سر، ہم میم سے بھی معافی مانگ لیں گے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ آپ دونوں ابھی اسی وقت یہاں سے جا سکتی ہیں۔ عارف، اس کا جو بھی حساب ہے کلیئر کریں۔ مجھے آئندہ یہ دونوں اس ہوٹل کے آس پاس نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ اپنے مینیجر سے بولتا وہاں سے اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں اب رو رو کر اسے معافی مانگ رہی تھیں، جبکہ وہ ایسا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس حد تک گر جاؤ گے مجاہد، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایم کے کو جب مجاہد نے معصومہ کی تصویریں دکھائی تھیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میں تمہاری سوچ میں آ بھی نہیں سکتا ایم کے۔ ان تصویروں میں معصومہ کے ساتھ بے شک ولی ہے، لیکن دنیا تو نہیں جانتی نا، فوٹو ایڈٹ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا تو وہ دیکھے گی جو میں دکھاؤں گا، مجاہد کمینگی سے بولا۔ شرم کر لو مجاہد، بیٹی نہ سہی، بیٹی جیسی تو ہے، دنیا نہیں جانتی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ وہ تمہاری بہو ہے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میں آج تک فبیہہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ وہ دونوں بہنیں مجھے معصومہ کی طرح عزیز ہیں۔ تم کیسے کر سکتے ہو ایسا؟ ایم کے کا بس نہ چلا کہ وہ مجاہد کا گلا دبا دیتا۔ مجاہد بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، لیکن یہ افسوس بس کچھ دیر کے لیے ہی تھا۔ وہ وقت گزر گئے مہابیر خان، اب بدلہ لیا جا چکا ہے۔ جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھو کیوں تمہارے منع کرنے کے بعد بھی وہ میرے بیٹے سے ملتی رہی۔ مجاہد موبائل اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایم کے سر ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ کیوں معصومہ، کیوں میری عزت کا خیال نہیں کیا تم نے؟ ایم کے نم آواز میں بولتے غصے سے اٹھا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ اب نہ جانے معصومہ کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا، خدا خیر کرے۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، بار بار ہو رہی الٹیاں اسے ہلا رہی تھیں۔ صبح سے چکر بھی بے تحاشا آ رہے تھے۔ وہ کمرے میں صبح سے نڈھال پڑی تھی، جب نیچے سے آتے شور کی آواز سن کر وہ باہر نکلی، جہاں مہابیر کو مشکل سے ماہر نے قابو کیا ہوا تھا۔ بھائی، ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے معصومہ نے؟ کیوں اتنا غصہ ہیں آپ؟ میری نرمی کا، میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے۔ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں؟ منع کیا تھا کہ ولی سے دور رہو، لیکن میری عزت مٹی میں ملا دی۔ پوچھو اس سے کیوں ملتی تھی وہ ولی سے، بیوی بنا چکا ہے وہ اس سے، لیکن اب وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ مجاہد مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے گا کہ ایم کے کی بیٹی کیا گل کھلا چکی ہے۔ اس کے پاس اس کی تصویریں ہیں، بھلے وہ ولی کے ساتھ تھی اس رات، لیکن مجاہد نے ایڈٹ کروا لی ہیں ساری تصویریں۔ اب دنیا دیکھے گی ایم کے کی بربادی، جو خود اس کی بیٹی نے کی اپنے ہاتھوں سے۔ ایم کے روتے ہوئے وہیں صوفے پر ڈھہ گیا، جبکہ سب لوگ شاک کی حالت میں تھے۔ معصومہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، آخر کیوں؟ جبکہ اوپر کھڑی معصومہ کو ایسا لگا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، مطلب ولی نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا اور وہ کر بھی چکا تھا۔ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سن کر سب نے اوپر دیکھا، جہاں معصومہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہوئی گری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میکال کو ہوش آیا تھا۔ معصومہ، وہ بھاگتے ہوئے اوپر آیا۔ چاچو پلیز ڈاکٹر کو کال کریں۔ میکال اسے اٹھائے روم میں لایا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ باقی سب بھی دوڑتے ہوئے اوپر آئے سوائے مہابیر اور مروہ کے۔ مروہ جانا چاہتی تھی، لیکن مہابیر نے ہاتھ پکڑتے اسے وہیں روکا۔ کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی مروہ،
وہ بڑی ہو گئی ہے، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے، اسے اب ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایم کے وہ بیٹی ہے ہماری۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہے ایم کے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ ماں تھیں، کیسے برداشت کرتی؟ مر نہیں جائے گی وہ، لیکن تم وہاں نہیں جاؤ گی، ایم کے سختی سے بولا تو وہ روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ ایم کے لب بھیجے گھر سے ہی نکل گیا۔ ڈاکٹر نے جو بتایا سب ہی وہ سن کر شاک ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا دکھی ہوں۔ معصومہ پریگننٹ تھی، یہ خبر سب کو ہلا گئی تھی۔ کچھ ضروری ہدایات دیتے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، لیکن ایک بار لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے کی ہدایت بھی دے گیا تھا۔ جب سے ڈاکٹر گیا تھا معصومہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ صفا آنی، اب کیا ہوگا؟ ماما کیوں نہیں آ رہیں؟ بابا بھی نہیں آئے؟ آنی، بابا کیا کبھی بات نہیں کریں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو صفا نے اسے سینے سے لگایا۔ رو نہیں معصومہ، پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب ہے، اب تمہارے ساتھ ننھی سی جان جڑی ہے، اس کا ہی خیال کر لو، وہ سمجھاتے بولی۔ آنی، بلی نے کیوں کیا ایسا؟ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں ان کے پاس گئی تھی کیونکہ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں وہاں نہ گئی تو ہمیشہ کے لیے انہیں بھول جاؤں۔ آنی، آپ ہی بتائیں، جب آپ کسی کو روح سے بھی زیادہ چاہتے ہوں کیا اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی تو ماہر چاچو سے پیار کرتی ہیں، کیا آپ ان سے دور رہ سکتی ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تو صفا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ بالکل بھی نہیں، دور ہونا تو بہت بڑی بات ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، صرف تمہاری بات کرنے سے مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں معصومہ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، تم فکر نہ کرو، بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اب غصہ ہے تم سے، لیکن اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تمہیں اس حالت میں، وہ معصومہ کو تسلی دیتے بولی۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ یوسف صاحب اس کے کمرے میں آئے تو وہ اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ یوسف صاحب نے لائٹس آن کی تو کمرہ روشن ہوا اور نظر سامنے لیٹی بیٹی پر گئی جو 2 دن میں ہی مرجھا گئی تھی۔ زخرف، میری بیٹی، وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلاتے بولے تو اس نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ بابا، آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ اٹھتے بولی، میری بیٹی 2 دن سے بیمار کیوں ہے؟ ہاسپٹل بھی نہیں جا رہی؟ بس بابا، طوفان کا میسج چپٹ گیا مجھے، آپ ٹینشن نہ لیں، شام تک ٹھیک ہو جاؤں گی، مسکراتے بولی۔ زخرف، ایک بات پوچھوں بیٹا؟ جی بابا، پوچھیں۔ وہ پاکستان میں ہے کیا؟ تمہاری کوئی ملاقات ہوئی اس سے؟ وہ ستمگر کی بات سن کر وہ لب بھیج گئی۔ جی بابا، ہوئی تھی ملاقات، نظریں جھکاتے بولی۔ کیا کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ جاننا چاہتے تھے۔ علیحدگی چاہتے ہیں مجھ سے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہتا ہے یا تم نے پہلے بات کی تھی؟ وہ اپنی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھے۔ بابا، پہلے میں نے کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ میرے آگے پیچھے اس لیے پھر رہے تھے تاکہ موقع دیکھ کر مجھ سے طلاق کی بات کر سکیں۔ بابا، میں نے تو غصے میں ایک بار کہا اور وہ تو جیسے لگتا تھا کہ وہ اسی انتظار میں تھے، جھٹ سے کہہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے طلاق کے پیپرز بن جانے چاہئیں۔ وہ بہتے آنسو صاف کرتے بولی، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ تم فکر نہ کرو، میں خود دیکھ لوں گا، اب آرام کرو اور اپنے بابا پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کا سر چومتے بولے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ پاک، مجھے ہمت دے تاکہ میں ان کی بے اعتنائی برداشت کر سکوں۔ بہتان ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا میرے مالک، مجھے ہمت دے میرے اللہ کہ میں ان کی ناراضگی دور کر سکوں۔ اگر انہیں نہ منا سکی تو میری سانسیں بند کر دینا میرے مالک،
مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں بچی۔ وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتے اس سے پہلے کہ اٹھتی اسے اپنے ہاتھوں کے نیچے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں کھولی تو نظر ہاتھوں کے نیچے رائم کے ہاتھوں پر گئی۔ تو کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس نے بے ساختہ چہرے موڑے اسے دیکھا جو اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ اس کے اتنے نزدیک آنے پر گھبرا گئی۔ آپ چاہیے ہیں مجھے؟ کیا مل سکتی ہیں؟ وہ دھیمے سے بولا تو وہ حیران ہوئی۔ مطلب ارا رائم راجپوت چاہیے مجھے، کیا مل سکتی ہیں؟ اس کے چہرے پر نظریں گھماتے بولا۔ ارا تو ہمیشہ سے ہی آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیں رائم، میری وجہ سے آپ کو اور پھپھو کو اتنا کچھ سہنا پڑا، بہتان لگایا آپ پر، لیکن میرا یقین کریں، میں نے جو دیکھا وہی بتایا۔ آپ کا وہاں ہونا میرے لیے بھی اتنا ہی شاکنگ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں مہابیر انکل کی مدد سے مجھے حقیقت معلوم ہوئی۔ انکل ابھی بھی اس گنہگار گار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ نظریں جھکاتے روتے ہوئے بول رہی تھی تو رائم نے اسے جائے نماز سے اٹھاتے کھڑا کیا اور آہستہ سے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ بھول جائیں سب ارا، میں بھی تھک گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہر فکر سے دور۔ آج سے پھر سے دوستی کرتے ہیں، اور اگر دوستی کی شروعات کافی سے ہو جائے تو اور مزہ آ جائے گا۔ وہ بات بدلتے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر اس نے جھک کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا تو چیخ گئی۔ بے ہوش نہیں ہونا آپ نے، جائیں اور جلدی سے کافی بنا کر لائیں۔ وہ اسے آزاد کرتے بولا تو وہ فوراً کمرے سے بھاگی۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ اب وہ خود جلد سے جلد اس گنہگار کو سامنے لانا چاہتا تھا۔